اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، آج ہم سورہ یاسین کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سب سے پہلے سورہ یاسین کا تعارف اور اس کی فضیلت آج کے بیان میں شامل ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ قرآن شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 36 نمبر پر ہے، جس کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی دور کی درمیان میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مناظر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن شریف کا دل قرار دیا ہے۔ سامعین اکرام، اب ہم سورہ یاسین کی مختصر فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی، یہ بھی آپ کے امتیاز اور خصائص میں سے ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں اللہ پاک کا سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے مومنوں کو نوازیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دن کے شروع میں پڑھے گا اس کی تمام دن کے حوائج پورے ہو جائیں گے۔ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو، اس کے پڑھنے سے خوف نہیں رہتا۔
جس نے سورہ یاسین پڑھی پھر اللہ سے پاک سے دعا کی پوری ہو جاتی ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ پاک 10 قرآنوں کا ثواب لکھواتا ہے۔ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو جانور گم ہونے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے۔ کھانا کم ہونے کا خوف ہو تو کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ نزع کی حالت میں پڑھی جائے تو نزع میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے بچے کی ولادت میں دشواری ہو رہی ہو اس کے پڑھنے سے بچے کی ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس کی سعادت سے مستفید ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔